آج یکم ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن یہ تین کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن جو شخص یہ تین کام کر لیتا ہے، ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ ہی اس کا نصیب بدل جائے گا۔ دوستو، یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ تین کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ تین کام کر کے دیکھ لے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں وظائف پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ربیع الاول کے پہلے جمعہ المبارک کے دن صرف یہ تین کام کر کے دیکھ لے۔ یہ تین کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ تین کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تین اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع نہ کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی ربیع الاول کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ تین کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال میں، دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسا انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپے، پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب و الم ہیں، گھر میں روپے ٹکا نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی اسلامک ویڈیوز اور وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج یکم ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ آج ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرواتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہابوں کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب ایک ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ کی ہر ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ، جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی آیات صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی ایک بار آپ بھی تلاوت سماعت فرما لیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو آج ہی وہ مل جائے گا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، مقروض ہے قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں سے دور ہو جائے، تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلامو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا سلامو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلامو یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میں اس دنیا میں طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ یہ اسم مبارک آپ کے راستے میں کھڑی جتنی بھی پہاڑ جتنی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ آج وہ جمعہ کے دن ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلامو یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ دوستو، آج ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تو پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے ہی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔